اور یہ جو چند صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو یقیناً اس طرح کے کیسز جب سنے جائیں گے تو ایجنسیوں کا بھی اور ان اداروں کو بھی کہ اندر جو افراد جو اس میں شامل رہے ان کا بھی کردار جو ہے وہ قوم کے سامنے آئے گا. اور آپ اس کے اندر یہ بھی چیز جو ہے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان ایجنسیوں ان اداروں کو جو ہے پولیٹیسائز کس نے کیا, ان اداروں کے اندر پولیٹیکل ونگز کن لوگوں نے بنائے, انہی لوگوں نے بنائے, انہی جماعتوں نے خود ہی ایک دوسرے اپنے مخالفین کو جو ہے وکٹمائز کرنے کے لیے بنایا, ایک دوسرے کو گاڑنے پچھاڑنے کے لیے بنایا. ہم اسی لیے ہماری جو پہلے دن سے جدوجہد یہی رہی ہے کہ ایک آزاد عدلیہ, آزاد الیکشن کمیشن ہو, تاکہ جمہوری پروسیس جب تک شفاف نہیں ہوگا تب تک جمہوریت جو ہے وہ اصلی معنوں میں جو ہے قائم نہیں ہو سکتی. میں بریک پہ جانے سے پہلے جلدی سے آپ کا کمنٹ لے لوں, کہ این آر او کے اندر بھی ایجنسیوں کا کردار تو ہے. اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی بہت سرگرم تھے اس معاملے کے اندر, سو یہ تو کردار ہر دور کے اندر رہا ہے. دیکھیں کردار بالکل رہا ہے اور آج بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں بالکل یہ جس طرح عباس صاحب نے کہا یہ کردار ختم ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں تو اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کہ نہیں ہونا چاہیے, الیکشن سے نہیں بننے چاہیے, پولیٹیکل ونگ نہیں ہونا چاہیے, سیاستدانوں کی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے, سیکورٹی کا کام ہونا چاہیے, صرف سیکورٹی سرحدوں کی حفاظت کرنی چاہیے, دشمنوں کو پکڑنے کے لیے, ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے اس ملک کو بہت ضرورت ہے. آج چودھری نثار نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جو کوہستان کا واقعہ ہوا ہے, ہماری مضبوط سیکورٹی ایجنسیز کی اس خطے میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں, ہماری آئی ایس آئی بہت اچھا کام کرتی ہے, لیکن اگر پولیٹیکل ونگ جس نے بھی کھولا ہے اور آج بھی اگر کام کر رہا ہے تو اس کو بند ہونا چاہیے. صحیح ہے, لیکن ابھی جیسے چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ 16 جو مارے گئے ہیں, شیعہ کلنگ ہوئی ہے, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ ایجنسیوں کا کام تھا کہ اس کو کنٹرول کرے, تو کہیں نہ کہیں سیکیورٹی کے معاملات کے اندر بھی فیلئر ہے. بالکل صحیح بات ہے. میں قطع کلامی کی معافی, اس میں ایجنسیوں کا بھی بالکل ہے, لیکن اس میں وہ دفاع کونسل والے کہاں گئے, وہ انہوں نے آج کوئی احتجاج نہیں کیا. کسی کوئی بریلوی مرتا ہے, کوئی بریلوی مرتا ہے, کوئی اہل تشیع مرتا ہے, کوئی اس کے اوپر نہیں کہا. ویسے میں آپ کو بتاؤں جنرلی کوئی اس چیز کو نہیں ہے, کنڈون کوئی نہیں کرتا. ویسے انہوں نے دفاعی کونسل کا نام لیا ویسے, لیکن اس کو کوئی کنڈون نہیں کرتا اس قسم کی کلنگز کو. یہ انتہائی بہیمانہ چیز ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جیسے آپ نے کہا نا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں نا, ان کا پرائم ریسپانسبلٹی نیشنل سیکیورٹی ہے. اب وہ کرتے کہ ہیں, آپ کے فون بھی ٹیپنگ ہوتی ہے, ان کے بھی, میرے بھی, تمام, بجائے اس کے کہ حکمران جو ہیں, دیکھیں انہوں نے بیسیکلی ان کو اس لائن پہ چڑھا دیا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے, ہمارے رول کے لیے, مختلف میں سکسیسو گورنمنٹس کی بات کر رہا ہوں, کہ آپ نے ہمارے لیے کام کرنا ہے. حالانکہ وہ ملک کے لیے ہیں, اسٹیٹ کے لیے, تمام ایجنسی اپنے لیے کام کرنا, بالکل اپنے لیے کام کرنا چاہیے. اور ہم ایک بریک لے رہے, پہلے ہم رانا ثناء اللہ صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایٹ لیسٹ ٹیلی فون لائن پر دستیاب ہوں گے, ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد مزید بات کریں گے اصغر خان پٹیشن کے حوالے سے, اور آئی ایس آئی کا سیاسی کردار کیا ختم ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ آئی ایس آئی کا کردار یا خفیہ اداروں کا کردار پاکستان کی سیاست کے اندر کتنا امپورٹنٹ ہے. قاضی حسین احمد صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے سابق سربراہ ہیں, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ٹیلی فون لائن پہ ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم قاضی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسما جی قاضی صاحب, آپ بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کے اوپر بھی الزام ہے کہ آپ نے بھی پیسے لیے اور 50 لاکھ روپے جماعت اسلامی کے حوالے سے ہے. بتائیے گا اس حوالے سے, تردیدی بیان تو آپ کا ہو چکا ہے اس داخل, لیکن کیا کہیں گے آپ کہ آئی ایس آئی کے کردار کے حوالے سے؟ ہم نے تو یہ کہا ہے, ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں فریق بنا لیں. پہلے جب یہ بات آئی تھی ہمیں فریق بنا لیں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا نام کیسے آیا ہے اور کس نے ہمارے نام سے پیسے لیے. اچھا, لیکن ابھی جو جنرل بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا سیاست کے اندر آئی ایس آئی کا کردار ختم نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہونا چاہیے تو کیسے ختم ہونا چاہیے؟ عدالت کچھ کر پائے گی اس سلسلے میں؟ یہ ختم ہونا چاہیے, اور سیاسی کردار کے لیے بنا بھی نہیں ہے. وہ تو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور وہ ایک حساس ادارہ ہے اور وہ سیاسی ادارہ نہیں ہے. لیکن قاضی صاحب, یہ جو اوتھ ہے آرم فورسز کا, جو بھی فورسز کے اندر جاتا ہے اس کو ایک حلف لینا پڑتا ہے کہ وہ کسی
سیاسی کام میں یا سیاست کے حوالے سے اپنا کردار جو ہے وہ ادا نہیں کریں گے، وہ اوتھ کی وائلیشن تو ہوتی ہے. کیا آپ کا خیال ہے کہ اس مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت اس کے اوپر بھی نظر ڈالے گی کہ کہاں کہاں وائلیشن آج تک ہوئی ہے اس حوالے سے؟ بہت اچھا ہوگا اگر کرے، لیکن یہ جو رکھنے کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ساری حکومت ہی فوج کی تھی. جنرل جو الحق خود فوجی تھے، چیف آف آرمی اسٹاف تھے، پھر وہ آخر وقت تک رہے. اس کے بعد جب وہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تو اس کے بعد پھر یعنی فوجی کے ہاتھ میں تھی سب کچھ، ساری چیزیں، اور فوجی کی پروٹیکشن میں تھی. یہ جو سویلین حکومت ہے، غلام اسحاق خان، تمام لوگ فوجی ڈائریکٹ کر رہی تھی تمام چیزوں کو. لیکن قائد صاحب کوئی پشیمانی آپ کو یا آپ کی جماعت کو کہ آپ آئی جے آئی کا حصہ تھے اور ان کے ساتھ فوج کی سپورٹ تھی، انہوں نے پیسے بھی دیے تھے، کوئی پشیمانی ہے آج کے اس دور میں؟ ویسے جی آئی جے آئی جو ہے نا جی، وہ اس میں ہم فوج کی وجہ سے نہیں گئے تھے، وہ ہم اپنی شورا کے فیصلے کی وجہ سے گئے تھے کہ ہماری شورا نے، پھر آئی جے آئی تو پہلے بن چکا تھا جب ہم اس میں ابھی نہیں تھے، وہ بن چکا تھا، اور ہماری جماعت نے مشورے کے ساتھ ہماری شورا نے فیصلہ کیا کہ یعنی ہمیں ایک الائنس کا حصہ بننا چاہیے کسی اس کے لیے، کسی الیکشن کے لیے. اور ہم تو ہمیشہ الائنسز میں رہے ہیں، مختلف اوقات میں الائنسز میں رہے ہیں. یہ تو صحیح نہیں ہے کہ ہم یعنی ساری جو جماعتیں ہیں وہ کوئی فوج کی وجہ سے آئی جے آئی بنی تھی. فوج ضرورت تھی، آئی جے آئی اس وقت کی ایک ضرورت تھی، یعنی جس طریقے سے پہلے جیسے نظریہ ضرورت تھا، اسی طرح سے وہ اس وقت کے جو معاملات تھے اس کے اندر ضرورت تھی. نہیں نظریہ ضرورت کی بات نہیں ہے، سیاست کو بھی تو نظریہ ضرورت ہوتا ہے نا. نہیں، سیاسی جماعتیں ہمیشہ یہاں پہ الائنسز کے ذریعے سے انتخاب لڑایا انہوں نے. پیپل پارٹی کے مقابلے میں، اور اس سے پہلے جو ایوب خان کے مقابلے میں ڈیک بنی تھی، اور پی ڈی ایم بنی تھی. اس کے بعد پیپل پارٹی کے زمانے میں بھی آپ کو پتہ ہے حل ہمارا نشان تھا اور قومی اتحاد بنا تھا. تو یہ تو ہمیشہ اتحادوں کے ذریعے سے پیپلز پارٹی اور اتحاد، ایوب خان اور اتحاد. تو یہ یہاں پہ جو کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ فوج آئی اور اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کی اپنی اپنی ضرورت تھی. بہت بہت شکریہ قاضی حسین احمد صاحب ہم سے گفتگو کرنا. صاحب آپ کیا کہیں گے، کیونکہ الزامات تو اپنی جگہ پہ، لیکن بہرحال اس بات سے تو کوئی بھی سیاستدان انکاری نہیں ہے کہ آئی ایس آئی کا پولیٹیکل رول ہے. کیا آنے والے الیکشنز کے اندر بھی پولیٹیکل رول ہو سکتا ہے، اور اگر ہے تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیا ڈائریکشنز کورٹ دے سکتی ہے آئی ایس آئی کو؟ دیکھیں، ابھی جیسا باشی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جب ایک ڈی جی، فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی اس میں ایفیڈیوٹ شامل ہے، ان کا سابق آرمی چیف اسلم بیگ صاحب کا بھی ہے، نصیر اللہ بابر صاحب کا بھی اس میں اسٹیٹمنٹ ہے. تو جب یہ ایفیڈیوٹس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں، جو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں آپ، انہوں نے اعتراف بھی کیا اس بات کا کہ یہ بالکل ان کا ادارہ جو ہے اس طرح کے معاملات میں انوالو رہا ہے، اور جن لوگوں کے نام لیے گئے ان میں سے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جیسا خود بھی کہا کہ صرف جماعت اسلامی ایک واحد جماعت ہے جس نے جا کے اس کو کنٹیسٹ کیا ابھی تک کورٹ میں، جبکہ دوسرے بہت سے یہاں پہ جمہوریت کے جو چیمپئنز ہیں وہ انہوں نے کوشش یہی کی کہ کسی طریقے سے وہی جس طرح باقی کیسز میں ہوا ہے مکمکہ کر کے اس طرح کے کیسز کو جو ہے بیک برنر پہ ہی ڈالا جائے. اچھا، وہ جمہوریت کے وہ چیمپئن چونکہ آج پروگرام میں نہیں ہے، اور پتہ نہیں انٹینشنلی نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا تھا اس موضوع پہ بات کرنی ہے، اس پہ تو ہم نہیں کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی بہرحال اس کے خلاف یہ ہوتا رہا آج تک، یعنی پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے یہ کردار ادا ہوتا رہا. جی آسما، آپ ماضی میں بھی دیکھیں جب بھی الیکشنز ہوئے یہی جماعتیں جو ہیں، ابھی بلکہ ابھی حالیہ بھی جتنے ہوئے ضمنی انتخابات ہوئے اس کے اندر بھی جو حکومت کی حلیف جماعتیں تھیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ الیکشن جو ہے صاف شفاف نہیں ہو سکے. تو ان ساری اور جتنا اگر مارجنلائز کرنا ہے ان اداروں کے رول کو، تو اس کے اندر پھر جو جمہوری قوتیں ان کو خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اس قسم کی چیزوں کو جب انکریج نہیں کریں گے. کے اندر خود آپ کی جماعت کے اندر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، بہت سے لوگ ایسے شامل ہوئے ہیں جن کو جی ایچ کیو سے کال کی گئی یا کہیں اور سے کال آئی ہے، کوئی کرنل لیول کے لوگ، میجر لیول کے لوگ کال کر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جوائن کرے. یہ الزام ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے ثبوت ہیں. یہ دیکھیں، مجھے ہمارے پاس ابھی تک آسما ہمارے پاس جتنے لوگ بھی ابھی تک شامل ہوئے ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا، بلکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں
کہ جنہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے علاقے کے جو ووٹرز تھے، اپنے ہمارے بیوی بچوں نے ہمیں ان لوگوں نے ہمیں کنونس کیا اور ہم لوگ آئے. اور میں نے جس آپ سے پہلے بھی کہا اگر یہ ایجنسیاں میں سپورٹ کر رہی ہوتی تو ان لاہور کے جلسے سے پہلے کرتی. جب ہمیں ضرورت تھی، جب آپ لوگ میڈیا کے لوگ خود کہتے تھے کہ جی آپ کے ساتھ تو کوئی نامور سیاسی لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہے، صرف ایک عمران خان ہی ہے، باقی تو سارے نئے لوگ ہیں. آپ یہ دیکھیں ہم نے نہیں لیا یہ لوگ. آپ یہ دیکھیں آسمہ، یہ لوگ تب آئے جب انہوں نے ایک وائبلٹی دیکھی پی ٹی آئی کی، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کنونس ہو کے پارٹی کے ایجنڈے کے ساتھ کنونس ہو کے یہ لوگ آئے. اور باقی کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایسے ایلیمنٹس کے جن کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز یا کوئی ایسی بات ہوگی، تو اس کے لیے ہم نے پارلیمانی بورڈ سے پہلے ہم نے ایک سکروٹنی کمیٹی بنائی ہے، فلٹر کریٹ کیا ہے تاکہ ایسے ایلیمنٹس کو ہم آگے نہیں آنے دیں. چیمہ صاحب نے کہا سکروٹنی کمیٹی بنائی ہے، لیکن آپ کیا الیکشن کے سے پہلے سیلز نہیں بنتے رہے؟ بھائی صاحب آپ تو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، کیا یہ ریفرینڈم سے پہلے کے بعد یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جنرل مشرف کنڈکٹ کرتے تھے میٹنگز اور اس میں بتاتے تھے کہ فلانے کو وہاں سے ناظم بنانا اور فلانے کو وہاں سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کے اوپر بھی یہ الزامات تو بہرحال موجود ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی کی، پہلے میں انہی کی بات کو دہراتا ہوں جو چیمہ صاحب نے یہ کہا نا کہ وائبلٹی دیکھی انہوں نے تو آ گئے، پھر بعد میں ان کو ظاہر احساس ہوا کہ وائبلٹی شاید صحیح ورڈ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں وہ کنونس ہو کے پروگرام جو پی ٹی آئی کا پروگرام ہے اس سے کنونس ہو کے آئے. میرا نہیں خیال کنونس ہو کے آئے، لوگ وائبلٹی دیکھ کے آئے. ایلیگیشن ظاہر ہے بہت سے ہیں ان کے اوپر کی، ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پیچھے، آئی ایس آئی کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن وی ریکوائر کنکریٹ ایویڈنس، اس کی بنیاد کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. وہ تو کہاں ملے گی؟ وہ نہیں ہے، وہ تو کہیں بھی نہیں ملے گی، وہ اس پورے کیس میں نہیں ہے. بس میں آپ کو روک رہی ہوں، I'm sorry، میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ پی ایم ایل این کے عابد شیر علی صاحب سے رابطہ ہوا ہے، اس کے ان کا کٹ جائے رابطہ، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عابد صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. یہ عابد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اصغر خان پٹیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور آئی ایس آئی کے کردار کے حوالے سے، گو کہ آپ کی جماعت اس وقت سب سے زیادہ آئی ایس آئی کے سیاسی کردار کو تنقید کر رہی ہے، لیکن اب یہ جب آیا ہے معاملہ عدالت کے اندر تو پنڈورا باکس نہیں کھل جائے گا، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں آسمہ، جو بھی ایجنسیز کا رول رہا ہے ماضی میں بھی اور اس وقت موجودہ حالات میں بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو بیڑا غرق ہوا ہے اس میں ان کا مکمل ہاتھ ہے. اور جو آج بلوچستان کے حالات ہیں اور کسی بھی ایشوز پہ لے لے تو میاں نواز شریف صاحب کا یہ طرز شروع سے رہا ہے کہ ان کو اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرنے چاہیے تاکہ ہم ملکی مفادات میں فیصلے کر سکیں. تو اصغر خان کی پٹیشن ہو یا جس کی مرضی ہو، عدالتیں آزاد ہیں اور عدالتیں جس کو چاہے بلانا چاہے بلا سکتی ہے. جو ایویڈنسز پہ بات ہوگی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایجنسیز کا یا کسی بھی سیکورٹی ایجنسی کا سیاست سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ان کو پاکستان کے دفاع کو بہتر بنانا چاہیے، جو اور دوسرے ان کی جو ملک سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کو ان کی طرف توجہ دینا چاہیے. تو یہ سیاست آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج بھی سیاست کے اندر ہے آئی ایس آئی کا کردار؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی سیاست کے اندر آئی ایس آئی کا کردار ہے؟ دیکھیں جی، اب ان کا کردار جو آپ بھی ماشاءاللہ میڈیا پہ بیٹھتے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے، میرے بڑے بھائی انصار عباسی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی کافی لکھتے رہتے ہیں، ان کو زیادہ پتا ان چیزوں کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے ایجنسیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ لوگوں کا رائٹ ہے، جس کو چاہے لے آئیں. یہ نہیں ہے کہ ان کا رول ہے کہ پارٹیاں بناتے پھریں، کبھی کنگز پارٹی بنا دیں، کبھی فلان پارٹی بنا دیں. ان کا کام نہیں ہے. تو جو کردار کرائے تو ان کو بخشنا نہیں چاہیے. پھر تو یہ ہمیں ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا ہوگا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ایجنسیز کا اور دوسری جو ہماری فورسز ہیں جن کے سائے کے نیچے ڈرتے ہوئے حکمران بات نہیں کرتے، آزادانہ ڈیسیژنز نہیں لے سکتے، تو جب ایکسٹینشنوں سے پاک اس چیز کو کیا جائے گا اور اپنی ڈومین میں رہ کر انڈیپینڈنٹلی آپ ڈیسیژنز دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا عابد بھائی پلیز آپ لائن پہ رہیے گا تھوڑی دیر، ہم تاکہ بات کر سکے اور ون سائیڈ بات ہم نہیں کرنا چاہتے پی ایم ایل این کے حوالے سے، اور چونکہ یہ معاملہ ایشو امپورٹنٹ ہے اس لیے ہم بات کریں. چند صاحب، یہ جو بات ہے کردار کے حوالے سے، آپ کی جماعت، آپ کے وزیر اعظم نے کہا کہ ریاست کے اندر ریاست، اسامہ کو ویزا کس نے دیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن آج تک پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں شکوے ہونے کے باوجود، جے یو آئی ایف کے تنقید کرنے کے باوجود سب اکٹھے نہیں ہوتے کہ اس کو ختم کرے. کیسے ختم کرے گا؟ دیکھیں اکٹھے آپ میڈیا بھی نہیں ہونے دیتا، میرے خیال لوگ بھی نہیں ہونے دیتے. اب 1988 والا دور اگر نہیں آیا تو آج آپ کبھی نون لیگ کو فرینڈلی اپوزیشن کے تانے دیتے ہیں، عباسی صاحب بڑے بڑے کالم چھاپ دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کو یہ گالیاں کیوں نہیں دیتے، اور ہم
اگر پولیٹیکل میچورٹی کا لوگ مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اب الٹیمیٹلی پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا ہونا پڑے گا.